Hello and welcome to the fourth part of بلوچستان ہسٹری لیکچرز. بلوچستان تاریخی جو تاریخ ہے بلوچستان کی اس کے حوالے سے جو یہ میرے لیکچرز ہیں اس کا یہ چوتھا حصہ ہے اور اس میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں جو انجمن اتحاد بلوچستان بنی تھی میر محمد یوسف علی مکسی صاحب نے جو بنائی تھی مستونگ میں، اور پھر جیسا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی دو کانفرنسیں ہوئیں. ایک آل انڈیا بلوچ کانفرنس ہوئی جیکب آباد میں، اور پھر دوسری کانفرنس ہوئی حیدرآباد میں 1933 اور 34 میں. وہ بڑی کامیاب تھیں اور بلوچ نیشنلزم کو ایک جدید خطوط پر استوار کرنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میر جو علی یوسف تھے، میر محمد یوسف علی خان صاحب جو تھے، وہ رائٹر بھی تھے اور وہ پولیٹیشین بھی تھے اور بڑے تعلیم یافتہ تھے. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فریاد بلوچستان، جو کہ 1929 میں چھپا لاہور کے میگزین ہمدرد میں. اور اس جو 1929 میں یہ آرٹیکل چھپا تھا، اس میں انہوں نے بلوچوں کو منظم ہونے پر اور آپس میں اتحاد ان کا جو ہے وہ قائم کرنے کے اوپر زور دیا تھا، اور یہ ساری انہوں نے اس میں باتیں کی تھی. اس کو فریاد بلوچستان کو بلوچستان کی انقلابی لٹریچر میں بہت بڑا مقام حاصل ہے. آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ اس حوالے سے کہ جب انگریزوں کا بلوچستان کو خالی کرنے کا یا ہندوستان کو سے جانے کا جب وقت آیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی. اب اس صورتحال میں یہ سمجھنا کہ جو انجمن اتحاد بلوچستان تھی وہ 1937 میں وہ اس کا نام تبدیل کر کے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی رکھا گیا تھا، کیونکہ 1935 کے جو زلزلہ تھا کوئٹہ کا، اس میں میر یوسف جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے جوانی میں. تو اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد جو ہے اس کا نام انجمن اتحاد بلوچستان کا نام کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی رکھ دیا گیا. اب اس پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس پارٹی کا مقصد تھا کہ خان آف کلات کی جو آئینی حکمرانی ہے اس کو قائم کیا جائے انگریزوں کے جانے کے بعد، اور ایک آزاد اور متحدہ بلوچستان قائم کیا جائے. اور اس حوالے سے پارٹی جو تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ خان آف کلات جو ہے اس کی کلات سٹیٹ اور انگریزوں کے درمیان براہ راست معاہدے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں کی روشنی میں جو ہے وہ جدوجہد کی جائے گی. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی جو تھی، یہ انڈیا میں جو مسلم لیگ کی تحریک چل رہی تھی کہ اسلام کے نام پہ ریاست، اور یہ سارا ڈرامہ جو انگریزوں نے شروع کیا تھا جناح اپنے ایجنٹ کے ذریعے، اس کا اثر بلوچستان کی نفسیات پر نہیں تھا. سیاسی نفسیات جو ہے پولیٹیکل کانشسنس پر، سیاسی شعور پر اس کی کوئی چھاپ نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک تو ظاہر ہے یہ بہت دور تھا ان علاقوں سے، اور دوسرا اس کی جو ٹریڈیشن تھی، اس کی جو بلوچستان کی جو جدید سیاسی روایت تھی، وہ جیسا میں نے آپ کو حصہ سوم میں بتایا ہے ان لیکچرز کے، کہ وہ بالشوک انقلاب جو روس میں وہ تھا اس سے متاثر تھی. وہ ینگ ٹرکس کی جو تحریک چلی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اس سے متاثر تھے. اور وہ جو ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی، کانگریس جس کو لیڈ کر رہی تھی اور کمیونسٹ پارٹی جس کو لیڈ کر رہی تھی، اس سے متاثر تھے، ان کے لیڈروں سے متاثر تھے. تو یہ ایک ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک سوشلسٹ جو ہے وہ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان کا جو پورا سیاسی
سوچ تھی، سیاسی فکر تھی، وہ مذہب کے گرد نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب یہ خود کو انڈین نیشنل کانگریس کے زیادہ قریب محسوس کرتے تھے بنسبت مسلم لیگ کے، اور انڈین کانگریس جو ہے اس میں ابوالکلام آزاد اور دیگر جو ماڈریٹ مسلمان لیڈر تھے، اعتدال پسند معتدل مسلمان لیڈر تھے، ان کی حمایت کرتے تھے. اور ایک متحدہ ہندوستان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک متحدہ ہندوستان، فیڈرل ہندوستان، وفاقی ہندوستان کی حمایت کرتے تھے. بے شک کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو، لیکن جب ہندوستان کی بات آتی تھی تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک متحدہ فیڈرل ریاست ہو. لہذا قیام پاکستان کے وہ جو تحریک تھی اس سے یہ لا تعلق رہے. 1940 کی دہائی میں جب اسلامی لفاظی اور مسلم لیگ یہ بہت زوروں پر تھی، تو اس وقت بلوچستان کے اندر جو ہے یہ بحث چل رہی تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جب بلوچستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی شکل میں استوار ہو جائے گی، اس کی آئینی حکمرانی ہوگی، تو اس میں پھر کس قسم کا سسٹم ہوگا، کیسے بلوچستان کو چلایا جائے گا، گورننس کیسے ہوگی، آئین کیسے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت چونکہ ایسے لیڈرز کی بہت کمی تھی اور کارکنوں کی تعداد ناکافی تھی، اس لیے یہ جو سوچ ہے، یہ جو تحریک تھی، یہ کوئی بہت زیادہ عوام میں جڑیں نہیں اختیار کر سکی. تو اس حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اگلی سٹیج پہ کہ پاکستان میں کیسے شامل ہو گیا. بلوچستان کو کہتے ہیں نا پاکستان کا 5واں یا چوتھا صوبہ ہے، تو ایک صوبہ کیسے بن گیا یہ. اب یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخی طور پر جو کلات ہے یعنی بلوچستان ہے، اس کا برٹش انڈیا کے ساتھ قانونی تعلق کیا تھا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کلات کی جو ریاست تھی جیسی بھی تھی، چاہے وہاں پہ برٹش پولیٹیکل ایجنٹ بھی موجود تھا، برٹش فوج بھی آ گئی تھی، بولان پاس بھی استعمال ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، قبائلی سرداروں کو سالانہ پیسے بھی دیے جا رہے تھے، اسلحہ بھی دیا جا رہا تھا، سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے. لیکن قانونی پوزیشن کیا تھی؟ کلات کی ریاست کی قانونی پوزیشن کیا تھی؟ کاغذوں میں اس کی پوزیشن کیا لکھی ہوئی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگست 1947 تک بھارت سرکار اور کلات کے درمیان 1876 کے معاہدے کے تحت یہ رشتہ قائم تھا. تعلقات جو ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان 1876 کے معاہدے کے تحت قائم تھا، جو کہ آرٹیکل 3 کی شق کے مطابق نہ صرف یہ کہ کلات کی آزادی کو تسلیم کرتا تھا بلکہ اس کی تعظیم بھی کرتا تھا. Not only they acknowledged the sovereignty of Kalat, but they also respected that sovereignty. اب 1886 کی ایک رپورٹ ہے جس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈمنسٹریٹو رپورٹ آف دا بلوچستان ایجنسی آف 1886. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1877 میں خداداد خان کی حیثیت ایک مہاراجہ پرنس کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خان آف کلات نے دلی کے شہزادوں اور راجوں کی جو چیمبر تھی بنی ہوئی برٹش انڈیا میں، اس میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی. اس کا ممبر نہیں تھا بلوچستان کا خان آف کلات. اور ہمیشہ انہوں نے یہی موقف اپنایا تھا کہ ہم برٹش انڈیا کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ جو باقی 560 سے زیادہ ریاستیں تھیں جو برٹش انڈیا کی اندر تھیں، ان کے ساتھ جو تعلق تھا، ان کا جو تعلق تھا برٹش انڈیا کے ساتھ، وہ کیٹیگری اے میں شامل ہوتا ہے. یعنی کہ دو کیٹیگریز تھیں. ایک کیٹیگری اے تھی جہاں پہ یہ جو راجواڑے ہیں، جو پرنسلی سٹیٹس تھیں،
یہ براہ راست برٹش کنٹرول میں تھیں اور برٹش کے انڈیا کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ماتحت تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ماتحت تھیں۔ دوسری طرف بلوچستان تھا جو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ماتحت براہ راست نہیں تھا، یعنی کیٹیگری اے میں نہیں آتا تھا بلکہ کیٹیگری بی میں آتا تھا۔ کیٹیگری بی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاستیں جو براہ راست برٹش انڈیا کے زیر تسلط نہیں ہیں، یعنی ان کی پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں یا ان کے زیر نہیں ہیں، بلکہ ان کے برٹش انڈیا کے ساتھ خارجی معاہدے ہیں، یعنی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے، وزارت خارجہ برٹش انڈیا کی جو ہے، اس کے ساتھ ان ریاستوں کے معاہدے۔ اب وہ معاہدے کیا ہیں، اس میں برٹش کی کتنی دخل اندازی کی اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلات جو ہے یہ برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا، سو کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی۔ اور اس میں صرف کلات ہی نہیں ہے، اس میں نیپال ہے، بھوٹان، سکم، یہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں برٹش انڈیا کے ارد گرد، یہ سب کیٹیگری بی میں تھیں، یہ سب کیٹیگری بی میں تھیں، اور اس حوالے سے یہ جڑی ہوئی تھیں انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری کے ساتھ۔ یہ آپ سمجھ لیں اور اس کو آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوں یا آپ کی بات چیت چل رہی ہو، کہیں بحث ہو رہی ہو، تو آپ کا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے جو آپ بلوچستان کے حق میں دے سکتے ہیں آزادی کے حوالے سے، یا آج جو تحریک آزادی چل رہی ہے اس کے حوالے سے، وہ سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ they were not part of کیٹیگری اے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ کیٹیگری اے میں نہیں تھے، لہٰذا ان کے اوپر یہ نہیں لاگو ہوتا تھا انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کا یہ شک کہ آپ انڈیا یا پاکستان میں سے ایک کو چن لیں۔ آگے سمجھ بات، ان کے اوپر یہ شک لازم نہیں ہوتی۔ ان کا یہ تھا کہ جب برٹش انڈیا 1947 اگست میں جا رہا ہے تو پھر یہ خود بخود ان کے برٹش انڈیا کے ساتھ جو معاہدات ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے، وہ کینسل ہو جائیں گے، اور یہ خود بخود جو ہے اپنی اصلی حالت میں بحال ہو جائیں گے۔ جبکہ جو انڈیا کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کیٹیگری اے میں جو تھیں شامل ریاستیں، ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ آپ انڈیا میں شامل ہوں یا پاکستان میں شامل ہوں، یا چاہیں تو آپ خود مختار رہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن اندر خانے برٹش بھی سازش کر رہے تھے کہ کسی طرح بلوچستان کو گھسیٹ کے تو کیٹیگری اے میں لایا جائے، یعنی برٹش پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ماتحت لایا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ یک طرفہ طور پر انگریزوں نے کلات کو ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے ہمراہ شامل کر لیا کیٹیگری اے میں، لیکن ایسے چلاک تھے، یہ بھی کہا کہ جی آپ کو خود مختاری کا پورا حق ہے۔ اس طرح باقاعدہ برٹش بلوچستان جو ہے، برٹش بلوچستان یعنی برٹش بلوچستان، یہ ایک ہی ہے لفظ، تو برٹش بلوچستان کے نام سے اس کو برٹش انڈیا کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے خلاف خان نے بڑا احتجاج کیا، اور انہوں نے 1876 کے معاہدے میں جو خود مختاری کی ضمانت دی گئی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے برٹش انڈیا سے اسے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی 1876 میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں آپ نے ہماری خود مختاری، ہماری آزادی کو تسلیم بھی کیا ہے، اور آپ نے اس کی تعظیم کا وعدہ بھی کیا ہے، تو اب آپ یہ ہماری کمر کے پیچھے جو ہے بیہائنڈ اور بیکس آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہم آگے اب انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کے بعد اب جولائی 1938 میں خان نے ایک نئے معاہدے کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نیا معاہدہ کریں گے،
اور خان نے مارچ 1946 میں جب کیبنٹ مشن آیا تو ان کے پاس 2 میمورنڈم جمع کرائے، 2 یادداشتیں جمع کرائیں۔ ان کو بیرسٹر سر سید سلطان احمد اور سردار ڈی کے سین نے لکھا تھا۔ یہاں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے محمد علی جناح کو یہ دیے کہ جی آپ جا کے ہماری وکالت کریں، اور اسے مئی 1946 میں 1946 مئی میں جو ہے وہ محمد علی جناح نے کیبنٹ مشن کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی تھی، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کی تحریک چلا رہا ہے، یہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے، ایسے بندے کو نہیں لینا چاہیے تھا، وکیل نہیں بنانا چاہیے تھا بلوچستان کا، اور تھوڑے تھے لوگ وہاں، لیکن چلو وہ دوستی بھی تھی نا ان کی، خان آف کلات اور جناح کی بڑی پکی یاری دوستی بھی تھی، تو اس چکر میں آ کے شاید انہوں نے یہ کیا، لیکن وہ بیک فائر کر گیا۔ تو یہ جو میمورنڈم تھا اس کا عنوان تھا میمورنڈم آف دا گورنمنٹ آف کلات۔ اس میں تفصیل سے لسبیلا اور خاران سمیت مری اور بگٹی قبیلوں پر خان کے دعوے کو اجاگر کیا گیا کہ یہ ہمارے علاقے ہیں کلات کے، جو برٹش نے لیز پہ لیے ہیں خان آف کلات سے، اور یہ بھی اس میں لکھا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ کلات جو ہے وہ انڈیا کی ریاست کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ بھی۔ اب یہ مقدمہ کون لڑ رہا ہے بلوچستان کا؟ محمد علی جناح، جس کے بارے میں آج کنفرم ہے کہ وہ ایک بے ایمان تھا، جھوٹا تھا، انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ یعنی ہم نے خود اپنا ہی میمورنڈم انگریزوں کے ایجنٹ کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو کیبنٹ مشن میں بھیج دیا کہ جاؤ جی ہماری وکالت کرو۔ بہرحال اس میمورنڈم میں لسبیلا کو کلات کا ضلع قرار دیا گیا جو کہ جلاوان صوبے کا حصہ تھا، اور جبکہ خاران کو کلات کی ریاست کا بھی حصہ قرار دیا جو سوران کے سرداروں کی سربراہی میں تھا۔ دوسرا جو میمورنڈم تھا وہ تھا ریٹرو سیسیشن آف کوئٹہ نوشکی اینڈ نصیر آباد، یعنی کہ کوئٹہ، نصیر آباد اور نوشکی کی واپسی۔ بہرحال ناظرین، جون 1947 میں جناح نے خان آف کلات کو یقین دلایا کہ کلات کی خود مختاری اور آزادی کی حیثیت کا احترام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جناح اس کو یہ یقین دلا رہا ہے۔ دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح کلات پر بھی یہ شرط عائد نہ ہوتی تھی کہ وہ انڈیا اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرے، تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا، بڑا سٹرونگ پوائنٹ تھا۔ تقسیم ہند کے وقت خان آف کلات میر احمد خان نے واضح طور پر بیان دیا تھا کہ کلات کبھی بھی برٹش انڈیا کا حصہ نہیں رہا، لہٰذا تقسیم کے بعد کلات کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی ہوگی۔ بہرحال پھر 4 اگست 1947 کو گول میز کانفرنس ہوتی ہے، 10 دن پہلے، یعنی انڈیا کو چھوڑنے سے 10-11 دن پہلے، انڈیا کی آزادی سے، یہ گول میز کانفرنس ہوتی ہے دلی میں، اور اس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لاسٹ گورنر جنرل جو انڈیا کے تھے، خان آف کلات، وزیر اعلیٰ کلات اور وزیر اعظم کلات کی ریاست کے، اور محمد علی جناح یہ شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، 5 اگست کو، یعنی ایک دن میٹنگ چلتی ہے، اگلے دن 5 اگست کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کلات ایک آزاد ریاست ہوگی، اور 1838 کا جو اس کی حیثیت ہے وہ بحال ہوگی۔ 1838 میں کیا حیثیت تھی کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست تھا۔ 1839 میں، 1838 کے ایک سال بعد 1839 میں انگریز وہاں آئے اور انہوں نے معاہدہ کیا، یعنی کہ کلات کے ساتھ، اور ان کی مداخلت شروع ہو گئی۔ تو وہ جو حیثیت ہے 1838 والی، وہ بحال ہو جائے گی۔ یہ دلی کی گول میز کانفرنس میں فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے، اگر آپ سیاسی بحث کر رہے ہو کہیں پہ بیٹھے ہوئے، تو پہلا جو میں نے بتایا کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی کا جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 اگست کو جو گول میز کانفرنس ہوتی ہے 1947 میں، جس میں جناح بھی بیٹھا ہے، گورنر جنرل بھی بیٹھا ہے، خان آف کلات جو ہے وہ بھی ہیں، ان کا پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہے، وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جناب 1838 کی ریاست کی حیثیت بحال ہوگی اور یہ خود مختار ہوگا۔ 4 اگست کو، اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے کی، 4 اگست 1947 کو
پاکستان اور کلات کے درمیان معاہدہ ہوا 5 اگست کو، اسی معاہدے کا اعلان انہوں نے کیا تھا. تو یہ معاہدہ قائمہ پر دستخط ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ 11 اگست کو کیا گیا. تو 4 اگست کو یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، 4 اگست کو معاہدے پہ سائن ہو جاتے ہیں، 5 اگست کو یہ معاہدہ جو ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے، اور 11 اگست کو باقاعدہ اس کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے. اس معاہدے کے اوپر جناح اور لیاقت علی خان نے پاکستان کی طرف سے دستخط کیے اور سلطان احمد نے کلات کی طرف سے دستخط کیے. اس کے بعد لسبیلا اور خاران اور مری اور بھگٹی علاقہ جات کلات کو واپس لوٹا دیے گئے. اس طرح پورا بلوچستان میر احمد خان کی قیادت میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا. یہ ہے نا بات سمجھنے والی بھائی، قائم ہو گیا. خون کے آنسو روتا ہے دل، خون کے آنسو، قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مسلم لیگ کی جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے کان کھڑے ہو گئے. تو بیرسٹر ایم ضیاء الدین نے جولائی 1947 میں جناح کو پہلی خط لکھ دیا تھا، یعنی ان معاہدات سے پہلی خط لکھ دیا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے کوئٹہ کھو دیا تو انتہائی اہم ملٹری اسٹیشن اور فارس یعنی ایران اور افغانستان کی اسٹریٹجک راہداری کھو دیں گے، اور ممکنہ معدنی دولت بھی کھو دیں گے جو قبائلی علاقوں میں ہے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ اگر کوئٹہ اور انگریز کو دیے گئے علاقے کلات کو لوٹا دیے گئے تو یہ معدنی دولت ساری کلات کے حصے میں آ جائے گی. یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے قبضہ کیوں کیا. معدنی دولت جو ہے وہ ساری بلوچ قوم کی ملکیت میں چلی جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے ایک بات جو میں تھوڑا بھول گیا، کہ یہ جو دستخط ہوئے اس کے اوپر ماؤنٹ بیٹن نے دستخط نہیں کیے تھے. ماؤنٹ بیٹن نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے، صرف دیسی لوگوں نے کیے. ٹھیک ہے، ہاں، صرف دیسی لوگوں نے کیے، یعنی کہ جناح، لیاقت علی خان، کلات کے لوگ، ان لوگوں نے. ماؤنٹ بیٹن نے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ یہ سوچیں آپ. ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ خان آف کلات کو بااختیار کرنے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ بولان پاس کی اہم راہداری اور کوئٹہ پر کنٹرول قائم رکھنا چاہتے تھے. اب انگریزوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بر صغیر کی تقسیم کو گریٹ گیم کی اینک سے دیکھ رہے تھے. روس آ رہا ہے گرم پانیوں کی طرف، یہ گوادر کراچی کی طرف، افغانستان کے راستے یا ایران کے راستے، تو وہ یہ راستہ روکنا چاہتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اب انگریز اس بات کو سلجھا نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح سے بلوچستان پہ قبضہ کیا جائے یا بلوچستان کے اوپر اپنا اختیار جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. کیا بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بننے دیا جائے اور پھر خان آف کلات کو اپنے جو ہے وہ پاور آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس، سفیر آف پولیٹیکل انفلوئنس میں لایا جائے، یعنی سیاسی اثر رسوخ کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، یا کیا کیا جائے. اور یہی سوچ جموں کشمیر کی ریاست کے حوالے سے بھی ماؤنٹ بیٹن کی تھی کہ جموں کشمیر کی ریاست چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ ملتی ہے. اگر یہ انڈیا میں آ جاتا ہے تو روس کے ساتھ انڈیا اور نزدیک ہو جاتا ہے، رشین امپائر کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ. تو یہ دو ریاستوں کا جو مقدمہ ہے یا مسئلہ ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے اور ایک ہی سازش کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان اور ریاست جموں کشمیر دونوں کو ایک ہی چھری سے ذبح کیا گیا. سمجھے نا، ایک ہی چھری سے ذبح کیا گیا اور ایک ہی مقصد کے لیے قربان کیا گیا. ایک ہی مقصد کے لیے ان کے آج تک جو ہے یہ
یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئی، کیونکہ انگریز یہ جو اہم راداریاں ہیں ان پہ اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے سیکرٹری اسٹیٹ کو 25 جولائی 1947 کو خط لکھا، یعنی یہ وہ ضیاء الدین کا خط جو اس نے لکھا جناح کو، اور ماؤنٹ بیٹن کا خط جو اس نے برٹش سیکرٹری اسٹیٹ کو لکھا 25 جولائی کو، یہ دونوں خط 4 اگست کی گول میز کانفرنس سے پہلے لکھے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی جناح اور ماؤنٹ بیٹن ایک خاص سوچ کے ساتھ اس گول میز کانفرنس میں آئے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی کہ محمد علی جناح اس وقت جب گول میز کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ خود مختار ہے بلوچستان اور یہ علاقے بھی واپس کر دیں اور سارا کچھ، وہ جھوٹ بک رہا تھا، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، یہ ذہن میں رکھیں چیزیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا ہے۔ تو یہ 25 جولائی 1947 کو جو خط لکھا، اس میں کیا لکھا میں نے ترجمہ کیا اس کا انگریزی سے، اب اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال آپ مفہوم سمجھ جائیں گے۔ ریاست کلات کے نمائندہ نے برٹش سرکار کے ساتھ معاہدوں کے حوالے سے تعلقات کا دعویٰ کیا ہے کہ کلات آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ پاکستان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خوشی سے اس نقطہ نظر سے اتفاق کیا، کیونکہ ان کی رائے میں انڈیا میں جو جانشین اتھارٹی قائم ہوگی، یعنی جانشین اتھارٹی یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد جو اتھارٹی قائم ہوگی، وہ انڈیا کی طرف سے فورن اسٹیٹس یعنی غیر ریاستوں کے ساتھ ہر معاہدے کی ذمہ داری کی وارث ہوگی، اس کو وراثت میں ملے گی، یعنی کیٹیگری بی کے جو معاہدے ہیں وہ ان کو وراثت میں ملیں گے، جبکہ انڈیا انڈیپینڈنس بل ایسے تمام معاہدوں کو ترک کرتا ہے جو انڈین ریاستوں سے کیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ خان آف کلات کے آزادی پر اصرار کی قیمت، یہ دیکھو اس کی زبان کتے کی، دیکھو یہ ماؤنٹ بیٹن کی، ایسا لگتا ہے کہ خان آف کلات کے آزادی پر اصرار کی قیمت انہیں لیز شدہ علاقہ جات بشمول کوئٹہ ادا کرنی پڑے گی۔ گھمنڈ کے لیے یہ بڑی قیمت ہے۔ او بھائی گھمنڈ خان آف کلات تھوڑی گھمنڈ کر رہا ہے، گھمنڈ تو تم کر رہے ہو ماؤنٹ بیٹن، تم گھمنڈ کر رہے ہو کہ تم نے یہاں راج کیا ہے، اور اب راج کے بعد جب چھوڑنے جا رہے ہو تو تمہاری مرضی سے تقسیم ہونی چاہیے، تمہاری مرضی سے سارے ارینجمنٹس ہونے چاہیے، اور دھمکی دے رہے ہو خان آف کلات کو۔ مطلب اس خط میں دھمکی ہے نا کہ خان آف کلات کے آزادی کے اصرار، بھئی آزادی کا اصرار کیا، آزاد تھے وہ۔ تو یہ خط بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب سردار عبدالرب نشتر، جن کے نام پہ ملتان میں نشتر میڈیکل کالج اور نشتر ہاسپٹل بنا ہے، جہاں سے 500 کے قریب بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی تھی، یاد ہے نا پچھلے سال، وہ پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر تھے۔ انہوں نے وائسرائے کے سیکریٹری جارج ایبل سے کہا کہ پاکستانی سرکار برٹش سرکار کے تمام معاہدوں اور حقوق کی پاسداری کرے گی، ورنہ دوسری صورت میں اگر کلات انڈین ریاستوں کی طرح آزادی کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر وہ لیز شدہ علاقہ جات کی واپسی کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی پاکستان آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کلات نے آزادی کا دعویٰ کیا تو چونکہ جو لیز شدہ علاقے ہیں جو برٹش انڈیا کو دیے ہیں، برٹش کو دیے ہوئے تھے لیز پہ، نوشکی کوئٹہ وغیرہ، یہ پھر پاکستان کو ملیں گے، کیونکہ وہ پھر لیز جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ ہمیں ملے گی، ہمارے ساتھ وہ لیز ٹرانسفر ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ پاکستان کے فائدے میں تھا کہ کلات کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جائے، ان کے فائدے میں تھا پاکستان کے کہ ہم اس کو آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی پلاننگ یہ تھی، کر لو آزاد ریاست۔ اب یہ سوچیں کہ یہ جناح جو گول میز کانفرنس میں گیا ہے، ضیاء الدین کا خط اس میں پڑا ہوا ہے، ماؤنٹ بیٹن نے اسٹیٹ کو خط لکھا جولائی میں، دونوں خط جولائی کے ہیں، اب یہ وہاں گئے ہیں 4 اگست کو، تو یہ آلریڈی پلاننگ کر کے گئے ہیں۔ پلاننگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو آزاد ہونے دو، لیکن جو لیز ہے کہ علاقے ہیں وہ آٹومیٹیکلی پھر پاکستان بنتا ہے، تو انگریزوں سے وہ لیز ٹرانسفر ہو کے تو پاکستان کو مل جائے گی، اور پاکستان
کہ فائدے میں یہ بات تھی کہ کلات کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا جائے، لیکن لیز شدہ علاقہ جات کی واپسی کا مطالبہ جو ہے اس سے انکار کر دیا جائے بعد میں، کیونکہ لیز برٹش سرکار پاکستان کو منتقل کر رہی تھی۔ بہرحال برٹش فارن آفس اور پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی قانونی رائے یہ تھی کہ پاکستان صرف اس صورت میں لیزوں کی وراثت اس کو مل سکتی ہے کہ برٹش سرکار کے ساتھ معاہدوں کی روشنی میں کلات کی ریاست کی ایک خود مختار اور آزاد حیثیت ہے، تب یہ مل سکتے ہیں پاکستان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ مسلسل کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آزاد ہے جی، بلوچستان آزاد ہے، کلات آزاد ہے، کیونکہ وہ لیز شدہ علاقے، اور اگر لیز شدہ علاقے جو ہے وہ پاکستان کو مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کلات سکڑ جاتا ہے، کلات کا گوادر کے سمندر کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، گوادر کا اور وہ بند ہو جاتا ہے، اور کلات کا جو ہے وہ بولان پاس کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، تو کلات کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ کہ اچھا جی ہم بھی اب پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، ایسا سمجھ، یعنی کہ ایک محاصرہ، جغرافیائی محاصرہ کرنے کا پلان تھا ان کا۔ تو خان آف کلات نے بڑا زور لگایا کہ لیز کیے گئے رقبے جو ہے وہ ملیں۔ دراصل برٹش حکومت جو ہے ان کے ذاتی اختیار میں ہونے کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد یہ لیزیں تو خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ جب باقی جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ برٹش کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ برٹش کے جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ لیز جو ہے یہ کیوں ختم نہیں ہوتی؟ خان آف کلات کو اب ڈبل شاک ہوا، دوہرا جھٹکا لگا۔ وہ کب؟ وہ یہ کہ ایک طرف جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن اعلامیے پر دستخط نہیں کر رہا تھا، جبکہ پاکستان بدنیتی پر مبنی خواہشات کے تحت دستخط کرنے کو تیار تھا تاکہ اسے لیز شدہ علاقہ جات کا کنٹرول مل جائے۔ پاکستان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ لیز شدہ علاقہ جات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کلات کو طاقت کے زور پر لپیٹ لیا جائے گا۔ یہاں روکتے ہیں آج کے اس سیشن کو، چوتھا جو سیشن تھا۔ اگلا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے خان آف کلات نے کوششیں کی، آخری کوششیں، کہ کسی طرح سے جو ہے وہ بچایا جا سکے پاکستان سے ریاست کو، وہ ہم اب اپنے 5ویں جو لیکچر سیریز ہے اس میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشنز بہت ضروری ہیں، اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سب تک کے لیے خدا حافظ۔